بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، مختلف خطبات کے اندر تقویٰ دی اہمیت و ثمرات، فوائد کا ذکر جاری. کیونکہ تمام تر عبادات کا مقصد تقویٰ ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ایسے اسباب و ذرائع نے جنہاں کے ذریعے تقویٰ نصیب ہوتا ہے. اور تقویٰ دی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب نو وصیت فرمایا کرتے سن. بہت ساری قرآنی آیات و احادیث کو تقویٰ اختیار کرنا مسلمان لئی فرض ہے، ضروری ہے. اور اس تقوی نو پیدا کرنے لئی ارکان اسلام، عبادات، وظائف، اوراد، قرآن پاک کی تلاوت، اذکار نو مشروع کیتا گیا ہے تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے. جو بات زیر بحث ہے کہ اگر یہ تقویٰ نصیب ہو جائے کہ اس انسان جو اللہ تعالیٰ اس تقویٰ دی برکت نال کی ثمرات، نتائج اور فوائد عطا فرما.
اس فوائد چوں تقریباً 5 فوائد کا ذکر ہو چکا ہے جو متقی انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ جو آج فوائد کا ذکر ہونا ہے انہاں چوں پہلا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تسی تقوی اختیار کرو گے، متقی بن جاؤ گے، تو اللہ تواڈے واسطے فرقان، حق اور باطل دے درمیان، حرام اور حلال دے درمیان، جائز اور ناجائز دے درمیان اللہ تواڈے سینہ اس نوں پہچانن لئی کھول دے گا۔ یقیناً یہ بہت بڑی نعمت اور انعام ہے اور بہت بڑا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم دی ہدایت نصیب فرمائے اور سینہ اسلام لئی اللہ کھول دے، حق باطل دی تمیز ہو جائے، سچ جھوٹ نو انسان پہچان لوے اور یہ واسطے دنیا اندر فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ جڑا انسان مقام تقوی تے آ جاندا ہے، اللہ تعالیٰ اس نوں بہت ساری ٹھوکراں تو، بہت سارے مصائب تو، بہت ساری تکالیف تو اور غلط فیصلے کرن تو، غلط قدم اٹھان تو اللہ محفوظ فرما لے۔ سفر دا معاملہ ہوئے، نکاح دا معاملہ ہوئے، کاروبار دا معاملہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان نوں یجعل لکم فرقانا، انہوں صحیح فیصلہ کرن دی ہمت اور توفیق عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دی صحیح معنی چ رہنمائی فرماندا ہے۔ وہ انسان اللہ دی معیت اور اللہ دی نصرت، اس دی مدد دا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ نال اس نوں صحیح فیصلہ کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور اس دیاں بہت ساریاں مثالاں قرآن و حدیث اور صحابہ کرام دی سیرت دے اندر موجود کہ جتھے بھی کوئی ایسا مقام آیا ہے، کیونکہ سارے دے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے اللہ نے مقام تقوی نصیب فرمایا ہے اور انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے اور انہاں دے دلاں سوائے تقوی دے اور کوئی چیز نہیں سی، اور گناہ نافرمانی دے بارے انہاں دے دلاں نفرت موجود سی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقوی دی بنیاد تے اصحاب رسول نو ہر موقع تے انہاں دی رہنمائی فرمائی، بڑے بڑے نقصانات تو، مصائب تو انہوں نے محفوظ رکھے ہے، اور جدوں بھی کوئی ایسا موقع ہے تو اللہ نے حق دی طرف رہنمائی فرمائی اور انہوں نے جڑا راستے تے لگائے وہ اجتہاد، وہ راستہ انہاں لئی صحیح ثابت ہویا ہے۔ دیکھ لیجئے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ مقام تقوی والا حاصل، اور جتنا تقوی آپ دے اندر، یقیناً آپ دی امت دے کسے فرد دے اندر وہ مقام و شان و عظمت و للہیت و خشیت اور وہ تقوی اور کسے نو حاصل نہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر انہوں نے سیرت پڑھ کے اس حوالہ دیکھئے کہ جدوں بھی وہ نبی علیہ السلام دی دنیا تے وفات تو بعد آپ نے 2.5 سالہ اپنی خلافت کو دیکھی، اول تا آخر آپ نے جو فیصلہ فرمایا اللہ نے اس تقوی دی وجہ تو، اس دے ثمرے اور نتیجے دی وجہ تو اللہ نے دی صحیح معنی چ رہنمائی فرمائی۔ بہت سارے ابتداء اندر، کیونکہ نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد
ایک ایسا خلاص اور ایک ایسی تکلیف اور پریشانی والی بات کہ صحابہ کرام نے اس زندگی کا پہلا اور آخری ایسا دکھ سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی دا کہ جس دوں صحابہ کرام دنیا اندر ذرا برابر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جدا ہوندے تو تکلیف محسوس کرتے سن، دکھ محسوس کرتے سن۔ آپ کی مجلس کے اندر اللہ نے سکون، رحمت، برکت اور سیارت کے اندر ایک شرف رکھیا سی، ذرا برابر جدائی ہوندی تے پریشان ہو جاندے سن۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دنیا تو چلے جانا اصحاب رسول نے کتنی تکلیف والی بات ہوئے گی۔ آپ کی جدائی دا غم صحابہ کرام تے غالب، اس ان حالات وچ صحابہ کرام نو سنبھالنا، سمجھانا اور رائے حق تے رکھنا اور وصیت فرمانا اور رہنمائی کر کے قیادت سنبھالنا، یہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے جرت جو بخشی ہے یہ مقام تقوی دی وجہ۔ قرآن پاک نے اہل تقوی نال وعدہ کیتا ہے، ان تتقوا اللہ، اگر تسی تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تواڈے لئی حق باطل درمیان فرق کرن دی صلاحیت پیدا کر دے گا، یا راستہ بنا دے گا، یا رہنمائی فرما دے۔ دیکھیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ آپ کی وفات تو بعد صحابہ کرام ایک پریشانی لاگ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل کس طرح دیتا جائے۔ جس طرح عام میت نو غسل دیتا جاندہ ہے کہ اس دے کپڑے اتار دیتے جاندے ہیں اور تختے تے پاتا جاندہ ہے غسل لئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو غسل لے پاک کس طرح دیتا جائے۔ صحابہ کرام لئی ایک ایسی بات سی جس کے بارے انہوں کو کوئی دلیل موجود نہیں، نہ ہی ایسا مسئلہ پوچھ سکے، نہ نبی علیہ السلام نے ایسی کو رہنمائی فرمائی، نہ صحابہ کرام نو زندگی کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا کہ کسی نبی نو غسل دیتا جائے، انہوں دی تجہیز و تکفین دا انتظام و انسلام کیتا جائے، اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد نبوت دا کوئی سلسلہ جاری سی۔ یہ معاملے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھ نہیں پائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج آپ کی وفات تو بعد میت پاک جسد اطہر آپ کے حجرہ پاک وچ موجود، کون رہنمائی کرے؟ صحابہ کرام سارے دے سارے صاحب تقوی نے، لیکن دیکھیے اللہ نے رہنمائی کیسی فرمائی، اپنا وعدہ پورا کیتا ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تسی تقوی اختیار کرو گے تو میں تواڈے درمیان او فرق ایک جناب دی صلاحیت پیدا کر دیاں گا تانوں کہ تسی حق تک پہنچ جاؤ، صحیح مسئلے تک پہنچاؤ گے۔ تو اللہ نے کس طرح رہنمائی فرمائی؟ مسئلہ کسی دے علم وچ نہیں، اور کسی نے اس معاملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات سنی نہیں، علم کسی دے پاس اس مسئلے دے بارے موجود نہیں، کیوں کیتا جائے؟ نبوت ختم ہو چکی اور رسالت ختم ہو چکی، دین مکمل ہو چکا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لئی ایک انتہائی پریشانی دا معاملہ ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو سارے دے سارے اصحاب جڑے اس مقام تے موجود نے، اللہ نے انہاں تے سکینت اتار دیتی، سکینت نازل فرما دی، ایک ایسی نیند آ گئی، غنودگی جس نو کیا جاتا۔ اصحاب رسول دے گردناں جھک گئیاں نے، حتیٰ کہ گردناں نیچے ہو کے سینے نال جس طرح تھوڑی لگ جاندی لگ گئی، نیند طاری ہو گئی، غنودگی طاری ہو گئی، اور اس حالت ایک آواز دیتی گئی کہ اے اصحاب رسول اس معاملے پریشان نہ ہو جاؤ، اللہ دے نبی نو کپڑیاں سمیت غسل دیتا جائے، نبی دا لباس پاک کسی نو اتارن دی اجازت نہیں۔ تو صحابہ کرام دی رہنمائی فرما دیتی گئی تاکہ حق جو اللہ دے ہاں ہے اس دی وضاحت سرات ہو جائے اور صحابہ کرام اس دے عمل کرن۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا،
اگر تسی تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تواڈے لئی ضرور حق باطل درمیان فرق کرن دی صلاحیت پیدا فرما۔ یقین جانو جتنا انسان گناہ تو بچے، تقوی اختیار کرے اور دین و سمجھن دی صلاحیت یا سوچ و فکر پیدا ہو جائے، صحیح اپنی روش تے نہ رہے، آباء و اجداد دے طریقے تے نہ رہے، جو سنائے آج تک اس نو کافی نہ سمجھے، تحقیق دے راستے تے نکل پڑے، اللہ کو ڈر جائے کہ قیامت آئے گی، حساب ہوئے گا، آخرت حاکے اور جزا و سزا حاکے، جنت جہنم حاکے، عذاب و ثواب حاکے، جے میرا عقیدہ عمل امان صحیح نہ ہویا تو جہنم اندر چلا جائیں گا۔ کیوں؟ یہ دے بات طے شدہ ہے نا کہ کفار لئی ہمیشہ جہنم ہے اور اہل شرک لئی ہمیشہ جہنم ہے، اہل بدعت لئی ہمیشہ جہنم ہے۔ باقی وہ مسلمان گناہ گار خطاکار جنہاں دے گناہ غالب آ جان گے وہ جہنم میں جان گے، پھر نکالے جان گے۔ تو انسان صبر کر کے نہ بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں جڑے پاسے بھیجے گا چلے جائیں گے۔ انسان ریسرچ کرے، تحقیق کرے، پڑھے، مطالعہ کرے کہ کیڑی بات حق ہے اور کیڑی باطل ہے، تاکہ میں جہنم تو بچا۔ کہیں آباء و اجداد دی روش تے چل کے ہمیں گمراہی دا شکار نہ رہا۔ اگر اے تقوی اختیار کر کے ڈر کے اس راستے تے نکلے گا، اللہ دا وعدہ ہے یجعل لکم فرقانا کہ تانوں حق باطل نو سمجھن دی میں صلاحیت توفیق عطا فرما دیا۔ یہ انسان سوچے ہی نہ، غور ہی نہ کرے، نہیں ساڑھے باپ دادا غلط ہو سکتے ہیں، ساڑھے بزرگ غلط ہو سکتے ہیں، جو کہندے نے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس روش تے روے گا گویا وہ ڈریا ہی نہیں تے اللہ نے وہ دلی راستہ کھولنا نہیں۔ یہ ہدایت ایک ایسی رحمت و نعمت انعام ہے، جب تک اس نو تلاش نہ کریے نا، جب تک انہوں لبن واسطے انسان کوشش نہ کرے، اس وقت تک اللہ عطا نہیں کر۔ مال دولت رزق کھانا پینا جو کچھ ہے اے اللہ بغیر کہ محنت تو بھی اللہ عطا کرن تے قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کر دیندہ ہے، لیکن ہدایت ایک ایسی نعمت ہے کہ جب تک طلب پیدا نہ ہوئے نا اس ویلے تک اللہ عطا نہیں کر۔ اسی واسطے ہر نمازی ہر رب ہدایت دا سوال کیتا جاندہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ من صراط مستقیم عطا فرما دے۔ بعض لوگ اعتراض کر دے نے اس آیت مبارکہ دے کہ جدوں اسی پہلے ہی مسلمان ہاں ہدایت تے ہے وا پھر روزانہ دعا منگن دا کی مانا، لگتا ہے اس دا معنی صحیح نہیں یا مفہوم صحیح نہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم دی رہنمائی فرما دے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث، بعض دفعہ انسان اس طرح ہوتا ہے صبح مسلمان ہوتا ہے شامی کافر ہو جان، ہدایت مل جائے تو اللہ دی رحمت ہے، لیکن ہدایت ڈٹیا رہنا یہ بھی اللہ دا انعام۔ ہدایت مستقیم رہنا، کتنے ہی لوگ نے جو پہلے دین تے عمل کرتے ہیں پھر چھوڑ جاندے ہیں، نمازی ہوتے ہیں بے نماز ہو جاندے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں بدکار ہو جاندے ہیں، زندگی انہاں دی بدل جاندی ہے، حالت بدل جاندی ہے، سوسائٹی بدل جاندی ہے، ماحول بدل جاندہ ہے، عمل بدل جاندہ ہے۔ یہ روزانہ نماز تے دین تے شریعت تے عقیدے تے نماز تے قائم رہنا یہ اللہ دا انعام ہے، یہی منگیا جاندہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تو دیتا ہے نا راہ مستقیم کے استقامت کے دے، یہ تے پکیاں کر دے، یہ تے منو ثابت کرو فرما دے۔ یجعل لکم فرقانا، تقوی دی بنیاد تے اللہ حق باطل کے درمیان فرق کرن دی صلاحیت عطا فرما دے۔ دیکھیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی کی زندگی نو پڑھی جو امام المتقین ہے، جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی خلیفہ رسول ہے، خلیفہ بلا فصل ہے اور ساری امت جو افضل و اعلیٰ ہے، افضل و بشر بعد الانبیاء ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ دی مخلوق سب تو اونچا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مقام شان ایمان تقوی کی بنیاد یہ مقام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہے۔ پھر اللہ دا وعدہ ہے کہ اگر تقوی اختیار کرو گے تو میں تواڈے لئی فرقان حق باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیا گا۔ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی نہیں فرمائی، صحابہ کرام تو اسی وقت اختلافات کا شکار ہو گئے سن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کی اطلاع سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حجرہ پاک چو بار آواز دیتی تھی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے، تو صحابہ کرام اختلاف کا شکار ہو گئے، غصے غم تکلیف غالبہ سی پریشان سن، کہن نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی طبی شخصیت جلال و جذبات آ گئی کہ نہیں رسول اللہ فوت ہو جان، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بعض مفسرین وضاحت فرمائی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ذہن
کئی آیات مبارکہ سن ایویں نہیں جذبات و جلال چاہے صرف وہاں آپ دی جدائی دے غم دے اندر غلبہ ہو گیا ہوئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات کہہ دی. کچھ آیات سن جنہاں چو ایک آیت مبارکہ ایسی وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو او ذات اللہ او ذات ہے جنہیں رسول رحمت صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کے رسول بنا کے بھیجے ہے تاکہ سارے ادیان تے دین غالب آ جائے. حسین عمر رضی اللہ عنہ فرماندے سن جب تک دین غالب نہیں آئے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے موت نہیں آ سکتی. میرا ذہن نہیں تسلیم کرتا یہ آیت مبارکہ ہی کہہ رہی. تو انبیاء علیہ السلام دا اپنا ایک مقام حیثیت شان ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے سن کوہ طور تے اللہ دی ملاقات لئی پھر جناب ہم کلام ہونے لئی پھر 40 دنوں بعد واپس آ گئے سن. ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے راتوں رات اور اللہ نے ہم کلام ہو گئے اور اللہ دی نشانیاں دیکھ کے تھے وہ راتوں رات واپس آ گئے. فرما انبیاء علیہ السلام دی شان مقام رفت اور معجزات دا کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے گئے ہون تو ضرور واپس آ جان گے. ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ مستقل نبی علیہ السلام تے موت آ جائے اس تو پہلے کہ دین دنیا غالب نہ آئے. لہذا دین غالب آن تو بعد رسول اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو جان گے. کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت تو استدلال تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ حق و باطل درمیان فرق کرنے والا تو انہوں بنا دے گا صلاحیت پیدا کر دے گا. سارے صحابہ اس مقام نے فائز نے ذرا دیکھیے سیدنا صدیق دا رہنمائی کرنا اور سارا صحابہ کرام دا تسلیم کر لینا یجعل لکم فرقانہ دی واضح تفسیر واضح آیت واضح ہو رہی کہ صحابہ کرام اس اختلاف دا شکار نے رو رہے نے پریشان نے غم وچ نے دیوارہ نہ لگے نے. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ پاک داخل ہوئے آپ دے چہرے پاک و چادر ہٹائی بوسہ لیا محبت اظہار کی تاکہ جو آنسو برسے ایویں روندے روندے پار آ گئے. صحابہ کرام دی حالت کیفیت دیکھ اللہ دا وعدہ دیکھی ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانہ. ایک صحابی بھی ایسا نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے درمیان کھڑے نے اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئی. واللہ ما مات رسول اللہ اللہ دی قسم ہے رسول اللہ فوت نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہو سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے اس شخص نے جنہاں آپ کی وفات تو بعد یہ الفاظ کہے کہ رسول اللہ فوت نہیں ہوئے اور اللہ دی رحمت دیکھو اجے مجلس برخاست نہیں ہوئی مسجد نبوی صحابہ دا اجتماع موجود ہے. اللہ نے سارے صحابہ نو اپنی رحمت نال یہ صلاحیت پیدا فرمائیے. ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو اس مسجد جو باہر نکلے ہوئے اس تو پہلے کہ اس دا یقین ہو گیا ہوئے کہ محمد مصطفیٰ وفات پائے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانہ. جڑے مقام تقویٰ تے نہیں آج بھی گمراہی دے شکار اور ایسے ایسے عقائد و نظریات آج موجود کہ نبی علیہ السلام وفات پاک نہیں ہو اور موجود نے اور حاضر نے اور ناظر نے اور ہر جگہ دیکھ رہے ہیں اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اس قسم کے عقائد و نظریات آج بھی موجود ہیں. صحابہ کرام ہی تو کوئی تصور ہی نہیں سی ایسا سوچے نہیں سی صحابہ کرام نے ایسا. اسی وقت اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے اس تقوی دی بنیاد سے ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس نے بعد اختلاف کیتا ہوئے کہ نہیں میں سیدنا صدیق دے اس عقیدے اور اس قول اور اس نظریے تے میں متفق نہیں. اللہ نے صدیق دا بھی شرح صدر فرمائے اللہ نے محمد مصطفیٰ دے سارے صحابہ دا شرح صدر فرمائے. اللہ دا وعدہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانہ. اگر تو ٹھوکر لگن لگے گی اللہ ہدایت عطا فرما دے گا اگر صحیح رہنمائی کر دے گا جو مقام تقویٰ تے آدمی فائد ہو. جو مقام تقویٰ تے فائد نہیں ہوتا کئی لوگ حق تو بعد بھی گمراہ ہوتے دیکھ. بہت سارے لوگ ایسے نے جو ہے حق قبول کر کے پھر گئے نماز پڑھ کے چھوڑ گئے اور عقیدہ توحید اپنا کے ایسی دلدل پھنس گئے احادیث دے انکاری ہو گئے قبر دے عذاب دے انکاری ہو گئے اور کئی ایسی احادیث صحیحہ معراج رسول دے انکاری ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات دے انکاری ہو گئے عیسیٰ ابن مریم دے نزول دے انکاری ہو گئے سیدنا مہدی دے آن دے انکاری ہو گئے دجال دے خروج دے انکاری ہو گئے پل صراط دی حقیقت دے انکاری ہو گئے آخرت دے معاملات دے انکاری ہو گئے قبر دے عذاب و ثواب دے انکاری ہو گئے قبر دی برزخی زندگی دے انکاری ہو گئے اور قبر دے عذاب دے انکاری ہو گئے اور بہت سارے ایسی گمراہیاں موجود نے
یہ ساری گمراہیاں اس بنیاد تے نے جو مقام تقوی تے نہیں رہے. جدو مقام تقوی تے انسان رہے اللہ کو ڈردا رہے اللہ اس بندے دی ہمیشہ حق دی طرف رہنمائی فرماندا رہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تقوی اختیار کرو گے اللہ رہنمائی فرما دے. صدیق ہی سن نام آئے مسجد نبوی حالت کیفیت بنی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام وفات نہیں پائے. جو کہے گا گردن اتار دیں گا، قتل کر دیں گا. خبردار کوئی ایسا جملہ ہے کہ رسول اللہ وفات پا گئے. اللہ کی قسم رسول اللہ نے وفات نہیں پائی. سیدنا عمر نے قسم اٹھائی ہے اپنے علم دی بنیاد، اپنی معلومات دی بنیاد. لیکن صدیق آئے ممبر پہ چڑھے اور وضاحت فرمائی من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. یہ کون ہے آج صدیق کی زبان پہ الفاظ الہامی جاری کرنے والا؟ اللہ. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. کون ہے جو آج رہنمائی کرے حق کی طرف؟ اگر اس طرح مجلس برخاست ہو جاندی، صحابہ بکھر جاندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو جاندے، آپ دی تدفین پاک ہو جاندی، قبر مبارک بن جاندی اور دفن ہو جاندے، صحابہ اس اختلافات شکار رہندے، کوئی کہندا نہیں فوت ہوئی ہے، کوئی کہندا نہیں فوت ہوئی ہے، کوئی کچھ نہیں. سارے صحابہ نو اللہ نے فرقان دا یہ صلاحیت عطا فرما کے متفق کر دیتا کہ خلافت دا معاملہ حل کرو، صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کرو. محمد مصطفیٰ وفات پا چکے. من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. اللہ کی قسم انتہائی قیمتی اور انتہائی الہامی جے الفاظ. من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. یقیناً اللہ زندہ ہے، اللہ مشکل کشا حاجت روا ہے، مخلوق خدا دا اللہ اپنی مخلوق دا داتا ہے، رازق ہے، غوث ہے، وہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، ان پر موت کا پیغام آ چکا ہے. میں دیکھ چکا، بوسہ لے چکا، آپ کی حالت کیفیت دیکھ چکا، میت پاک دیکھ چکا. لہذا اللہ کی قسم ہے محمد مصطفیٰ فوت ہو چکا. کس نے فرمایا؟ صدیق. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار میں لہرا رہے ہیں، فرمایا تلوار نیام میں ڈالو، چپ کر جاؤ. سیدنا عمر خاموش ہو جاؤ، کیا کہہ رہے ہو؟ چپ کر گئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. پھر صحابہ کرام دا انداز منہج دیکھی، خاموش تو ہو گئے، چپ تو کر گئے، بات تو سن لی، سیدنا صدیق کے الفاظ سن لی، لیکن تسلیم کدو کیتے جو صدیق نے اپنے اس منہج پر قرآن پاک دی 2 آیات پڑھی. انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین. کیا پیغمبر کے موت کا ذکر قرآن میں نہیں؟ خبر نہیں ہے قرآن کہ رسول اللہ پر موت آئے؟ یہ قرآن کی آیت پوری ہو چکی. صحابہ کرام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاظ سنی. پہلے الفاظ کی سن واللہ ما مات رسول، اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے. چند منٹس گزرے، یجعل لکم فرقانا. متقین سانو اللہ پھسلن تو بچا لیں، اللہ رہنمائی فرما دیں، حق مسئلہ سمجھا دیں. سیدنا عمر فاروق فوری بولے، اپنی تلوار نے آمد پا کے فرمایا من انج لگتا ہے یہ 2 آیات آسمان تو ہونے اللہ نے نازل فرمایا، اور نازل اس لیے فرمائی تاکہ سن یقین ہو جائے کہ یجعل لکم فرقان، اللہ نے حق باطل میان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا فرمائی. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ جاری فرمایا. سیدنا فاطمہ الزہرا خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آپ کے گھر میں، آپ کے دروازے پر، آپ کے دفتر میں آج آپ اس میں یہ پیغام لے کے آ گئی کہ وراثت کا مسئلہ سیدنا صدیق کو لاگے. کون ہے؟ خاتون جنت سامنے کھڑی ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ترکہ وراثت جو میں بیٹی نے حصہ نہیں ملے؟ آج تک یہ الفاظ اور یہ عقیدہ جاری ہو ساری. بلکہ پچھلے دن میں ایک گاڑی دے پیچھے لکھیا ویکھ رہا سی، کار سی اور دے پیچھے لکھیا سی صدقہ عطائے محرومہ فدق، کہ یہ گاڑی کس نے دی ہے؟ اس خاتون نے جس خاتون فدق نے حصے تو محروم کر دیتا گیا سی.
یعنی اس گاڑی دینے والی کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ، اس کا عطیہ ہے، اس کا صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ لوگ بے کے خوش ہو رہے ہیں، میں پیچھے لکھے ہے اور اسی حیران ہونے، اسی ڈرنے پریشان ہونے، لوگوں نے پتہ نہیں کی ہوتا ہے، اپنا عقیدہ نظریہ آئی کھل کے بیان ہوتا ہے۔ کار کے پیچھے لکھا ہوا ہے عطائے محرومہ فدق، یعنی یہ اس کی عطا ہے جو اپنے حصے سے محروم کر دی گئی۔ پھر غور سنو، یہ اس نے عطا کی ہے جس کو اپنا حصہ نہ لے سکی، اس نے مجھے یہ چیز عطا کی۔ بندہ ویسے ہی عقل اندھا ہوتا ہے۔ شرک کی وجہ سے انسان سوچتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پیچھے آگے لکھ رہا ہے کہ وہ اس ہستی کا یہ عطیہ ہے، اس ہستی کی یہ عطا ہے جو خود محروم کر دی گئی اپنے حصے سے، اس نے یہ مجھے دیا ہے۔ جو اپنا حصے سے محروم ہو گئی، اس نے مجھے یہ کار عنایت کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقل نہ ہو تو جو مرضی انسان کرے، سوچ نہ ہو تو جو مرضی کرتا رہے۔ عقل نیچے رکھ کے آپ ہوتے بیٹھ جائے، نہ سوچے نہ سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، کیا نظریہ، اس الفاظ کا معنی ہے۔ اس نے کسی گڈی چ ویکھیا ہوئے گا، اس نے کہ چلو یہ کسے لکھیا، میں بھی لکھ لوں، کوئی پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، اس کا کیا بنتا ہے، اور میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ اور ہمارے لیے باعث عبرت ہے ایسے الفاظ کہ اعلانیہ یہ عقیدے کا اظہار ہے۔ کیا یہ فرقہ وریت نہیں ہے؟ کون ہے محروم کرنے والے سے؟ اس کا کیا مراد؟ فاطمہ الزہرا محرومہ ہے اپنے حصے سے، اور محروم کرنے والے کون ہیں؟ صدیق رضی اللہ تعالی۔ یعنی جہاں فاطمہ الزہرا کی مظلومیت ہے، وہاں صدیق کا نعوذ باللہ سلم بھی بیان ہو رہا ہے اس جملے سے۔ جانتے ہو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ان کی شان اور مقام کو سمجھو۔ کیسے کہہ لیا جائے کہ اس نے باغ فتح غصب کر لیا ہوگا، دنیا کا مال لے لیا ہوگا، جس صدیق نے سارا مال اپنی زندگی میں اب اہل بیت کی عظمت کے لیے اور اہل بیت کے حکم پہ لوٹایا ہے۔ کون سا موقع ہے جہاں صدیق نے آل رسول کی خدمت نہیں کی؟ وہ کون سا موقع ہے جہاں صدیق نے اپنے گھر کے سارے سامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ آ کے نچھاور نہیں کی؟ ان سے بڑا سخی کون ہے؟ میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں وہ مال لینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، میں کہتا ہوں تم غلط کہتے ہو۔ صدیق اپنا سب کچھ لوٹانے کے لیے اسلام میں آیا تھا، اس نے کچھ نہیں لیا، کچھ نہیں کمایا۔ جو کمایا ہے ہم کہتے ہیں اس کی فہرست پیش کرو، کیا لیا ہے، اثاثہ جات کا تذکرہ کرو۔ پاکستان کے یا دنیا کے سیاستدانوں کو دیکھتے ہو جو اثاثہ جات اپنے چھپاتے ہیں، اور صدیق کو بھی برا کہتے ہو۔ جانتے ہو صدیق کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب دنیا سے جانے لگے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھ کے رو رہی نے 2.5 سال خلافت کے بعد۔ آج کسی کو 1 2 4 مہینوں کے لیے وزارت دے دو، 7 پشتیں کھاتی جائیں گی، ختم نہیں ہوگا وہ عنایات کو، مال دولت جو جمع کر لے گا۔ صدیق 2.5 سال خلافت پہ منصب پہ رہے، دنیا سے جا رہے ہیں، بیٹی پاس بیٹھ کے رو رہی ہے۔ پوچھا فاطمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، کیوں بیٹا رو رہی ہو؟ فرما تم دنیا سے جا رہے ہو، گھر میں کفن خریدنے کے لیے پیسہ بھی موجود نہیں۔ 2.5 سال کے خلافت کے منصب پہ ہے، کفن کے لیے پیسہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ فرما بیٹا اس میں رونے والی بات کون سی ہے؟ زندے لوگ کپڑوں کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، اگر میرے اعمال اچھے ہوں گے اللہ جنت کا لباس دے دے گا، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو اچھا لباس اچھا کفن کیا مجھے قبر سے میں بچا لے گا؟ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، مجھے پرانے کپڑے یہ جو میں نے پہنے دھو کے جناب کفن دے دینا، اور اگر پیسہ مل جائے کفن کے لیے تو کسی غریب کے بچوں کو کپڑے پہنا دے۔ یہ وہ لوگ ہیں مقام تقویٰ پہ فائز سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ فاطمہ دروازہ صدیق پہ سوال لے کے آئیں، مسئلہ لے کے آئیں۔ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، اللہ ان کی پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ آل محمد آل رسول کی چشم و چراغ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر کہ باغ فدق رسول اللہ کی وراثت ہے، کیا اس میں سے حصہ ملے گا یا نہیں؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آج ان کی بیٹی ہے، بیٹا تو ہے کوئی نہیں،
اور بیٹیاں 3 جو پہلے وفات پا چکی ہیں، ایک ہی بیٹی زندہ موجود ہے، خاتون جنت ہے، مقام اعزاز شرف جانتے ہو، جس کے دروازے پہ فاطمہ الزہرا آ جائے وہ شخص کتنا مروب ہوگا کہ میرے دروازے پہ محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی موجود ہے۔ اکلوتی بیٹی سے مراد کہ 3 بیٹیاں پہلے فوت ہو چکی ہیں، ایک بیٹی جو موجود ہے وہ میرے دروازے پر ہے۔ یہ کل کائنات ہے محمد مصطفیٰ کی آل کی اولاد کی، میرے دروازے پر آئی ہے اور باغ فدق کا مطالبہ لے کے آئی ہے۔ کون ہے جو جرت سے ہمت سے فیصلہ کرے؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اگر صدیق نہ ہوتے بڑی بڑی شخصیات اس مقام پر قائم نہ رہ سکتی۔ استقامت دی ہے تو صدیق کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں حق و باطل درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا۔ صدیق نے کہا نہیں فاطمہ، رسول اللہ فرما گئے تھے کہ میری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو نبی دنیا سے جائے اس کے مال و زر تقسیم نہیں ہوتے، صدقہ ہوتے ہیں۔ یہ اہل بیت کا حق نہیں ہے، یہ بیت المال کا حق ہے، غرباء کا حق ہے، یہ صدقہ ہے، اور تم بہت پاکیزہ شخصیت ہو، تم پر صدقہ اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ سادات پر، آل رسول پر، اولاد علی پر صدقہ حرام ہے، لہذا تم صدقہ نہیں لے سکتی، یہ مال صدقے کا ہے، بیت المال کا ہے۔ فاطمہ تراد بات سنی، مطمئن ہو کے واپس چلی گئی۔ اس کے بعد اس معاملے میں کبھی فاطمہ الزہرا نے بات نہیں کی۔ تو مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ اگر تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں جرت اور ہمت دے گا حق کے فیصلے کرنے۔ کتنے لوگ ہیں جو حکمرانوں کو دیکھ کے، مسجد کی انتظامیہ کو دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کے اور بڑے بڑے شخصیات کو دیکھ کے جھک جاتے ہیں، فیصلہ صحیح نہیں کر پاتے۔ اللہ کی قسم یہ تقوی کی بنیاد پر اللہ قوت اور ہمت عطا فرماتا ہے۔ اگر تمہیں تقوی پیدا ہو جائے اللہ تمہیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، ڈر ختم ہو جائے، کسی کا روب ڈر، تمہیں کوئی چیز آڑے نہیں آئے گی، حق تک پہنچنے میں تمہیں آسانی ہو جائے گی اگر مسئلہ سمجھ آؤ۔ صدیق نے ہی فیصلہ کیا تھا کہ جیڑا بندہ زکوٰۃ روکے گا اس نو قتل کر دے آنگے، اس کے خلاف جہاد کرا۔ عمر فاروق سامنے کھڑے ہوئے تھے، فرمایا اے ابو بکر وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دو جس کے عمل موجود اس کو آپ قتل کیسے کریں؟ نماز پڑھنے والا، کلمہ اسلام پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اور نماز 5 وقت پڑھنے والا، صرف زکوٰۃ کی بنیاد پہ آپ قتل کریں؟ صدیق ایک ایلے ہے کھڑے، صحابہ کرام سیدنا عمر کے ساتھ۔ صدیق نے ایک بات کہی، فرمایا عمر اسلام میں بزدل لوگ گئے اور کفر میں بڑے دلیر ہوا کرتے تھے، سن لو جو نماز و زکوٰۃ میں فرق کرے گا صدیق اس کا فیصلہ، صدیق کی تلوار کرے گی، میں قتل کروں گا اس شخص کو جو رسول اللہ کے زمانے میں تو زکوٰۃ دیتا تھا اور آج صدیق کو زکوٰۃ نہیں دے گا، روکے گا، بیت المال میں جمع نہیں کروائے گا، میں اس کو قتل کروں گا، چاہے کوئی میرے ساتھ چلے یا نہ چلے۔ کون تھا جس نے اس موقع پر صدیق کو استقامت بخشی؟ یہ مقام تقویٰ صدیق ہی تھے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کو نبی علیہ السلام نے بھیج دیا تھا مدینہ سے باہر شام کے روم کی طرف کہ آپ جائیں، شام کی طرف یہ لشکر جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی اطلاع پہنچی، آپ بیمار ہو گئے ہیں۔ صحابہ رک گئے کہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے زندگی میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زیارت، یہ دیدار یہ ممکن نہ رہے، رک گئے۔ مدینہ سے باہر رک گیا یہ قافلہ، اللہ کا امر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یہ قافلہ واپس آ گیا، آگے نہ جا سکا۔ آپ کی تدفین کے بعد کچھ دنوں بعد سیدنا صدیق جب منصب خلافت پہ آئے، یہ لشکر جائے گا یا نہیں جائے گا؟ صدیق نے فرمایا جائے گا۔ عمر فاروق صحابہ کھڑے ہو گئے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ حالات خراب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا چکے ہیں، جا چکے ہیں، اب وہ حالات نہیں رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھے۔ لوگ کہیں اسلام سے پھر گئے ہیں، کہیں زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے ہیں۔ مسیلمہ قذاب اس کے ساتھیوں نے، اس کے نبیوں نے کا اعلان کر دیا، اس جھوٹے نبی نے جناب ایک محاذ کھڑا کر دیا ہے، اور بہت سارے محاذ ہیں۔ اگر یہ لشکر چلا جائے تو مدینہ خالی ہو جائے گا، کوئی صحابی یہاں نہیں رہے گا، مدینے پر حملے کا خطرہ ہے، حالات پرامن نہیں ہیں، حالات کنٹرول میں نہیں ہے، ابھی یہ قافلہ روک لو۔ کیا کہا تھا صدیق نے؟ اللہ کی قسم اس مقام پہ صدیق فیض ہے، اللہ رہنمائی فرماتا ہے، ہم جگہ جگہ ٹھوکریں کیوں کھاتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے۔
رشتہ دیتے ہیں، بعد میں ساری زندگی روتے رہتے ہیں وہ بندہ صحیح نہیں نکلا، صبر کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے، اللہ رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم آپ مقام تقویٰ پہ آ جائیں، اللہ تمہارے ہر فیصلے سے اندر تمہاری طرف رحمت برکت بھی نازل فرمائے گا اور رہنمائی فرمائے گا، حق فیصلہ کرنے کی ہمت، صلاحیت، اور اللہ تعالیٰ خاص رحمت عطا فرما دے گا۔ صدیق اکیلے کھڑے ہو گئے، فرمایا سن لو لشکر اسامہ ضرور جائے گا، جس کو رسول اللہ نے بھیجا تھا میں روکنے کی ہمت نہیں پاتا، وہ جائے گا، قافلہ جائے گا، ضرور جائے گا۔ لوگوں نے پھر روکا، جو صدیق نے کہا وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کیا فرمایا صدیق؟ فرمایا اہل مدینہ سن لو، اصحاب رسول سن لو، اے عمر فاروق سن لو، اگر مدینہ خالی ہو جائے اور ساری دنیا مدینے پہ حملہ آور ہو جائے اور میں صدیق کی بوٹیاں نوچ لی جائے، پرندے اڑا کے لے جائیں، یہ گوارا ہے، اس قافلے کو نہیں روکوں گا جس کو میرے محمد روانہ فرما چکے تھے۔ کون ہے اس مقام پہ سوائے صدیق؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پھر کہا گیا چلو فیصلہ اگر آپ نے کرنا ہے، لشکر بھیجنا ہے بھیج دیں، لیکن اس کا سپہ سالار بدل دیں، تبدیل کر دیں۔ اسامہ چھوٹا ہے، عمر میں 17-19 سال عمر کے قریب ہے، عمر سے پختہ نہیں ہے، تجربہ کار سپہ سالار نہیں ہے، لہذا اس کو بدل دو، کوئی اور سپہ سالار بنا دو۔ صدیق نے کیا فرمایا؟ میں بدل دوں اس شخص کو سپہ سالاری سے جس کو میرے محمد بنا گئے تھے، میں بدل دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اس کو بنانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کائنات میں سب سے زیادہ جاننے والے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہر فیصلہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، وحی سے ہوتا ہے، دین سے ہوتا ہے، شریعت سے ہوتا ہے۔ وہ بولتے ہی نہیں ہے جب تک اللہ وحی نہ فرمائے، کیونکہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ تقویٰ اللہ کے نبیوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کا ہر فیصلہ اللہ کی وحی دین شریعت ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے فیصلے حق دین شریعت ہوتے ہیں۔ نبیوں کے بعد صدیق کو یہ درجہ کیوں دیا گیا؟ مقام تقویٰ پر آئے تاکہ امت کی رہنمائی کرے۔ ہر فیصلہ صدیق کا صحیح سمت جا رہا ہے کیونکہ مقام تقویٰ پر ہے، جو مقام تقویٰ پر ہو اللہ اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ سیدنا عمر کے فیصلے دیکھ لیں، سیدنا عثمان کے فیصلے دیکھے، اور محبوب خدا شیر خدا علی المرتضیٰ کے فیصلے دیکھے۔ جو فیصلہ دیکھے گے انتہائی مقدس پیارا فیصلہ ہوگا، اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، اللہ کی معیت ہوگی، اللہ کی رہنمائی ہوگی۔ یہ ان تتقوا اللہ، اگر تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانہ کی عملی تفسیر سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے صحابہ۔ نہیں روکوں گا، نہیں بدلوں گا، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ ہی جائیں گے، اس لشکر کے امیر ہوں گی جس لشکر کے امیر محمد مصطفیٰ خود اسامہ کو بنا گئے تھے۔ عمر میں چھوٹے ہوں گے، بنانا جس کو بنایا گیا ہے وہ چھوٹے ہوں گے، لیکن بنانے والے سے بڑا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں بدلو۔ مسیلمہ قذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، فرمایا اس کے خلاف لشکر تیار کرو۔ بھائی کدھر کدھر جائیں؟ ایک لشکر منکرین زکوٰۃ کے خلاف، ایک لشکر اسامہ کا، ایک لشکر ادھر بھی جائے مدینہ۔ فرمایا جائے، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا صدیق اس کے خلاف بھی خروج کرے گا۔ یہ ہر مقام پر صدیق کی رہنمائی جو ہے یہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانہ، اللہ دا وعدہ ہے تقوی اختیار کرو، میرے کو ڈرو، میں تھوڑی رہنمائی کروں گا ہر معاملے میں۔ ساڑیاں ٹھوکرا گناہ دی وجہ، ساڑے غلط فیصلے گناہ دی وجہ تو نے۔ اگلا انعام سنیے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تقوی اختیار کرو گے رہنمائی بھی کراں گا، غلط فیصلے کرن تو تانوں بچا لاں گا، اور ساتھ ساتھ تھوڑی غلطیاں بھی مٹا دیا، گناہ ختم کر دیں گا، گناہ مٹا دیا گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ ختم کر دیا۔ دو چیزاں کا چیز، غلطیاں مٹا دیا گا، گناہ بھی مٹا دیا۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ غلطیاں مٹا دیا گا، ساتھ گناہوں کا ذکر بھی کیا، گناہ بھی ختم کر دیا گا، غلطیاں بھی مٹا دیا گا۔ کیا معنی؟ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اور دوسرا معنی جڑا اس تو بھی بڑا پیارا ہے، غور کرو، فرمایا جے تقوی اختیار کرو گے انعام صلہ دیکھو،
قرآن پاک دی رحمت انعام دیکھو، اللہ پاک دی طرفوں ثمرہ نتیجہ دیکھو تقوی دا، اللہ دا وعدہ دیکھو۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایماندارو تقوی اختیار کرو تو آڈے واسطے حق دا راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے دیاں گا، باطل تو جھوٹ تو اور برے راستے تو برے فیصلے تو بچا لا، حرام تو بچا لگا، ناجائز کموں تو بچا لگا، گناہ مٹا دیاں گا، غلطیاں مٹا دیاں گا، گناہ ختم کر دیاں گا۔ ایک معنی کہ چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیں گا، دوسرا معنی وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، غلطیاں گناہ مٹا بھی دیاں گا تے جیڑے کیتے نے انہاں تے پردہ پا کے اپنی رحمت بھی فرما دیں، پردہ ڈالاں گا، کسی کا ظاہر نہیں کروں گا تمہارے گناہ۔ اللہ قسم اپنے گربانوں میں جھانکے اگر ہمارے گناہ ظاہر ہو جائیں ہماری حالت کیا ہو، میرے گناہ آپ پر ظاہر ہو جائیں، آپ کے گناہ مجھ پہ ظاہر ہو جائیں، ہمارے گناہ والدین پر ظاہر ہو جائیں، ہمارے گناہ ماں پر ظاہر ہو جائیں، یہ ساری زندگی بھی اللہ کا شکر ادا کرو تو تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے جس اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا۔ ایک ایک گناہ ہمارے علم میں ہے، لیکن ہمارے ساتھیوں کو، دوستوں کو اور والدین کو ہمارے گناہوں کا جو علم نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اس کا شکر کیسے تم ادا کر سکتے؟ فرمایا گناہ مٹا بھی دیا گا اور پردہ بھی پالاں گا، کیونکہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ انتہائی بڑے فضل والا ہے۔ ثمرات تقوی بہت سارے نے، انشاءاللہ یہ مختلف خطبات میں یہ تفصیل جاری رہے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا